اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین ثم الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وَأَهْلِ بَيْتِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ الْمَعْصُومِينَ الْمَظْلُومِينَ الَّذِينَ أَذْهَبَ اللَّهُ عَنْهُمُ الرِّجْسَ وَطَهَّرَهُمْ تَطْهِيرًا أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي كِتَابِهِ الْحَكِيمِ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ۔ عزیزان گرامی، حیدر ٹی وی کی جانب سے عشرہ محرم الحرام کے حوالے سے دروس ولایت کا سلسلہ جاری ہے، اور اس سلسلے کی آخری کڑی آپ کی خدمت اقدس میں پیش کی جا رہی ہے۔ چونکہ گفتگو اس موضوع کے بارے میں ہے جس کے احاطے کے بارے میں کسی کو کوئی شک نہیں کہ جس کی وسعت کے بارے میں شک و شبہ نہیں کیا جا سکتا، کہ جس کو اللہ تبارک و تعالی نے تمام نازل کردہ مراتب سے افضل ترین مرتبہ قرار دیا ہے، کہ جب ابراہیم کو مرتبے دینا شروع کیے تو ابراہیم کو جو سب سے آخر میں مرتبہ عطا فرمایا گیا وہ مرتبہ امامت تھا۔ لہذا جب ابراہیم کی امامت ہی سمجھ میں نہیں آ سکتی تو وہ محمد مصطفیٰ کہ ابراہیم کی امامت سے جس کی امامت کا کچھ حصہ سمجھنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس کا احاطہ کس طریقے سے کیا جا سکتا ہے۔ لیکن پھر بھی جناب اس موضوع سے وفا کرنے کے لیے، اس موضوع کا کچھ آپ کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے، اس موضوع کے کچھ نکات کو زادِ راہ قرار دینے کے لیے آپ کی خدمت میں سورہ بقرہ، جو کہ قرآن مجید کا دوسرا سورہ ہے، جس کی آیت کریمہ کے جس کا نشان 124 ہے، اس کے ذیل میں اس موضوع سے وفا کرنے کی کوشش کی ہے، کہ جس میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، اے میرے حبیب اس وقت کو یاد کرو کہ جب رب ابراہیم نے ابراہیم کا امتحان لیا، اور جب ابراہیم امتحان میں کامیاب ہو گئے تو ہم نے کہا ابراہیم اب ہم تمہیں لوگوں کا امام بنانے والے ہیں۔ تو ابراہیم نے عہدہ امامت کے بارے میں اپنی نسل کے لیے سوال کیا، اپنی ذریت کے لیے سوال کیا کہ معبود اس عہدہ امامت کو میری ذریت میں قرار دے، میری نسل میں سے اماموں کو پیدا فرما، میری نسل میں اماموں کو باقی رکھ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ ہاں ابراہیم ہم باقی رکھیں گے، ہم تمہاری نسل میں سے اماموں کو پیدا کریں گے، لیکن جو ظالمین ہوں گے وہ کبھی عہدہ امامت کے مرتبے تک نہیں پہنچ پائے گے۔ لہذا عزیزان گرامی، اس آیت کے ذیل میں کچھ نہ کچھ آپ کی خدمت میں پہنچانے کی کوشش کی، جس کوشش کی یہ آخری کڑی ہے،
اور اس عشرے کا یہ آخری درس ہے۔ اگر اس عشرے کا ان دروس کا خلاصہ نکالا جائے جس کو متعدد بار مختلف لہجوں میں آپ تک پہنچانے کی کوشش کی جاتی رہی، وہ کیا تھی کہ جب امامت ابراہیمی کے لیے امتحان ضروری ہے تو کس طریقے سے ہو سکتا ہے وارث امامت محمدی بغیر امتحان وارث امامت محمدی بن جائے؟ جب اللہ تبارک و تعالی ابراہیم کو امام بنانے سے پہلے امتحان گاہ میں بیٹھا رہا ہے تو کس طریقے سے ہو سکتا ہے کہ جانشین محمد مصطفیٰ کا فیصلہ امت کے ہاتھوں میں چھوڑ دیا جائے؟ جبکہ ابراہیم کی امامت امامت صغریٰ ہے، امامت مقیدہ ہے۔ جو میرے نبی کی امامت ہے وہ امامت کبریٰ، امامت مطلقہ ہے، لہذا بالاولیٰ واجب و لازم ہے کہ اگر ابراہیم کی امامت کے لیے امتحان ضروری ہے تو ضروری ہے جو محمد مصطفیٰ کا جانشین ہو وہ امتحان گاہ میں بیٹھ چکا ہو۔ جو محمد مصطفیٰ کا جانشین ہو، چونکہ امامت خلافت ہے، اور جناب خلیفہ آسان سا لفظ ہے نا، اگر اس میں اردو میں بھی غور کر لیا جائے، چونکہ خلیفہ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، اگر اردو میں بھی غور کر لیا جائے تو خلیفہ کو کس طریقے سے بیان کیا جا سکتا ہے؟ جو مستخلف منہو کا آئینہ ہو، مستخلف منہو کی طرف سے جو ذمہ داری عائد ہوتی ہو، اس ذمہ داری کو اسی طریقے سے انجام دینے والا ہو جس طریقے سے مستخلف منہو انجام دینے والا ہے، لہذا آئینہ رسول ہونا چاہیے، عکس رسول ہونا چاہیے۔ اور تاریخ میں علی و اولاد علی کے علاوہ کوئی ہمیں رسول جیسا نہیں ملتا۔ اگر تاریخ میں کسی کی گواہی ہے کہ یہ رسول جیسا ہے تو وہ ہیں جو چادر کسا میں تھے کہ جن کے بارے میں خود کائنات کا رسول فرما رہا تھا انہم منی وانا منہم، یہ مجھ سے ہیں میں ان سے ہوں۔ جناب صرف اگر یہ کہہ دیا جائے جناب یہ آپ کی احادیث ہے، نہیں حضور، تاریخ میں جائیے، تاریخ میں تدبر کیجئے، تاریخ میں تفکر کیجئے، نتیجے میں انشاءاللہ متفق ہوں گے۔ بڑے بڑے اصحاب رسول نے جن کو آئینہ رسول قرار دیا ہے، جن کو عکس رسول قرار دیا ہے، جن کی نماز کو دیکھ کر رسول کی نماز یاد آئی ہے، جن کے ہاتھ مبارک کو، جن کے ہاتھوں کو دیکھ کر رسول کے ہاتھ یاد آئے ہیں، وہ صرف اسی گھرانے میں ملے ہیں۔ جناب تاریخ کا واقعہ ہے، اسی کے ذیل میں ایک تاریخ کا واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ جناب ابو بکر صدیق مسلمانوں کے پہلے خلیفہ ہیں، منبر قضاوت پر بیٹھے ہوئے ہیں، بعد رسول خلافت ان کی جانب منتقل ہو چکی ہے، مسلمانوں کے خلیفہ بن چکے ہیں، لہذا خلیفۃ المسلمین جو ہے منبر قضاوت پر بیٹھے ہوئے ہیں، اصحاب رسول ان کے ارد گرد جمع ہیں، یہ ایک اعلان کرواتے ہیں کہ اگر تم میں سے کوئی ایسا ہے کہ جس سے رسول کا کوئی لین دین باقی ہو، کہ رسول کو جس کو کچھ ادا کرنا باقی ہو، رسول کے ذمے کچھ ہو، تو وہ دعویٰ کر سکتا ہے۔ خلیفۃ المسلمین ہیں، منبر قضاوت پر ہیں، مسلمان اصحاب رسول ارد گرد ہیں، انہوں نے دعویٰ کیا، انہوں نے اعلان کیا کہ اگر کسی کو کچھ رسول سے لینا ہے تو میں منبر رسول پر بیٹھا ہوا ہوں،
آیا وہ دعویٰ کر سکتا ہے میں رسول کی جانب سے ادا کرنے کو تیار ہوں، وہ دلوانے کو تیار ہوں؟ جناب ایک شخص کھڑا ہوتا ہے، کہتا ہے یا اے خلیفۃ المسلمین جناب ابو بکر صدیق، کائنات کے رسول نے اپنی زندگی میں مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ میں تجھ کو 3 لب کھجوریں دوں گا۔ جناب لب کہتے ہیں مٹھی کو، 3 مٹھی کھجوریں دوں گا۔ کائنات کے رسول نے وعدہ کیا، رسول ہے، رسول کا وعدہ جھوٹا ہو نہیں سکتا۔ کائنات کے رسول رحلت کر گئے، کھجوریں اب تک مجھے ملی نہیں، لہذا لازم ہے اب جو رسول جیسا ہو وہ کھجوریں دے، وہ 3 مٹھی 3 لب کھجوریں دے۔ خلیفۃ المسلمین ہیں جناب، پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ آیا اس شخص کو حکم دیا جاتا ہے کہ جاؤ اس کو علی کے پاس لے جاؤ۔ جناب تھوڑا تفکر کیجئے گا، تھوڑا تدبر کیجئے گا۔ عرب معاشرے میں 3 مٹھی کھجوریں دینا بڑی بات نہیں ہے۔ کھجوریں ایک عام غذا ہے عرب کے درمیان، اور یہ تو خلیفۃ المسلمین ہیں، ان کے لیے کیا مسئلہ ہے کہ 3 مٹھی کھجوریں جو ہے اس کو دے دی جائیں۔ لیکن یہ کیا کہتے ہیں کہ جاؤ اس کو علی کے پاس لے جاؤ۔ وجہ کیا ہے؟ چونکہ جناب اصحاب رسول تھے، رسول کی صحبت اختیار کر چکے تھے۔ شاید وجہ یہ تھی کہ چونکہ کائنات کے رسول نے کہا تھا نا میں 3 مٹھی کھجوریں دوں گا، لہذا رسول کے دست مبارک سے 3 مٹھی کھجوریں دی جائیں گی۔ یہ اپنے ہاتھوں سے دے سکتے تھے، لیکن انہوں نے کہا علی کے پاس لے جاؤ۔ شاید وجہ یہ تھی، یہ حکم دے کے بتلانا چاہتے تھے کہ بعد رسول جو دست رسول رکھتا ہے، جو رسول جیسا ہاتھ رکھتا ہے، جس کے ہاتھ کا میزان رسول کے ہاتھ کے میزان کا آئینہ ہے، وہ علی اور اولاد علی کے علاوہ کوئی نظر نہیں آتا۔ لہذا جناب اس شخص کو میرے مولا علی ابن ابی طالب کے پاس لے کے جایا جاتا ہے، اور جو ہے علی کی خدمت میں جو ہے یہ دعویٰ پیش کیا جاتا ہے کہ اس شخص نے دعویٰ کیا ہے کہ آپ کے بھائی رسول اللہ نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ اس کو 3 لب کھجوریں، 3 مٹھی کھجوریں دی جائیں گی۔ لہٰذا جو ہے اب آپ کیا کہتے ہیں؟ میرا علی جو ہے 1 مٹھی کھجوریں نکالتا ہے اس کو دیتا ہے، دوسری مٹھی کھجوریں نکالتا ہے اس کو دیتا ہے، تیسری مٹھی کھجوریں نکال کے اس کو دیتا ہے۔ ایک مرتبہ خلیفۃ المسلمین کہتے ہیں کہ ہر مٹھی کی کھجوروں کو گنا جائے۔ جناب دیکھیے اصحاب رسول کی معرفت تھی، رسول کی صحبت میں بیٹھ رہے تھے۔ یہ اور بات ہے کہ نتیجہ تاریخ نے کیا پیش کیا، لیکن علی اور رسول کی نسبت جانتے تھے۔ ایک مرتبہ کہتے ہیں کہ جو ہے ان 3 مٹھیوں کو گنا جائے، 1 مٹھی کو گنا جاتا ہے 16 کھجوریں ہوتی ہیں، دوسری مٹھی کو گنا جاتا ہے 16 کھجوریں ہوتی ہیں، تیسری مٹھی کو گنا جاتا ہے 16 کھجوریں ہوتی ہیں۔ جب تینوں مٹھیوں میں برابر کھجوریں ہوتی ہیں تو خلیفۃ المسلمین کو کہنا پڑ جاتا ہے کہ اللہ کے رسول نے سچ کہا ہے کہ میرا اور میرے بھائی علی کا ہاتھ عدالت میں برابر ہے، لہذا یہ وہ ہیں جو ظاہر میں بھی آئینہ رسول ہیں، باطن میں بھی آئینہ رسول ہیں۔ جناب یہی وجہ ہے، بس ایک آخری مطلب اور یہاں پر جو ہے یہ سلسلہ تمام ہو جائے گا۔ لطیف مطلب ہے جناب، یقین جان لیجئے، اگر یہ مطلب جو ہے میں پہنچا پایا تو میری محنت سوارت ہے، اسی کو زاد آخرت قرار دیا جا سکتا ہے، اتنا لطیف مطلب ہے جناب والا۔ اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے 1,24,000 انبیاء بھیجے ہیں نا، 313 رسول قرار دیے ہیں، 5 اولو العزم پیغمبر ہیں جن کو عہدہ امامت عطا فرمایا ہے۔
جناب آپ کو پتہ ہے لیکن جس طریقے سے جانشین رسول کی امامت کا اہتمام کیا گیا، اس طریقے کی امامت اور رسالت کا اہتمام کسی کے لیے نہیں کیا گیا۔ آپ کو پتہ ہے بنیادی باتیں ہیں، آیت بلغ آپ نے سنی ہوگی، بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اے رسول جو حکم تمہیں پہنچایا گیا ہے، جو حکم تمہیں دیا گیا ہے، اس حکم کو اپنی امت تک پہنچا دو۔ اگر تم نے یہ حکم نہیں پہنچایا تو تم نے ہماری رسالت ہی کو انجام نہ دیا۔ جناب یہ آیت کا ترجمہ ہے، مشہور و معروف آیت ہے آیت بلغ کے نام سے۔ آپ کو پتہ ہے کہ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک لفظ استعمال کیا ہے، بلغ، بے لام غین۔ جناب یہ جو لفظ ہے نا، یہ پورا جملہ ہے، عربی سینس میں یہ پورا جملہ شمار کیا جاتا ہے۔ اس کو امپیریٹو جملہ کہتے ہیں، اس کو حکمیہ جملہ کہتے ہیں۔ اس کا معنی کیا ہے؟ پہنچا دو۔ تو جناب پہنچا دو جملہ ہے، حکمیہ جملہ ہے، امپیریٹو جملہ ہے، لہذا پہنچا دو کی عربی بلغ ہے، لہذا یہ پورا جملہ ہے۔ جناب اس مطلب کو محفوظ رکھیے گا۔ ایک دوسرے مطلب کی جانب آپ کے ذہنوں کو لے کے چلتا ہوں۔ پتہ ہے آیا ہمارے بچوں کو شروع میں پڑھایا جاتا ہے کہ انبیاء 1,24,000 ہیں، رسول 313 ہیں، آسان سی بات ہے۔ جناب نبی اور رسول میں فرق کیا ہوتا ہے؟ نبی کسے کہتے ہیں، رسول کسے کہتے ہیں؟ جو 1,24,000 انبیاء ہیں یہ نبی ہیں، جو 313 رسول ہیں یہ رسول ہیں۔ ان رسولوں میں اور ان نبیوں میں فرق کیا ہے؟ آسان سی بات ہے جناب، بنیادی سوال ہے۔ آیا اس سوال کو کنکلوڈ کروں، اس سوال کو نتیجتاً ایک جملے میں آپ کی خدمت میں پیش کروں تو وہ جملہ کیا ہے کہ نبی اسے کہتے ہیں جو اللہ کے علم کا ظرف ہوا کرتا ہے۔ نبی اسے کہتے ہیں جو اللہ کی مشیت کا ظرف ہوا کرتا ہے۔ اللہ نے جناب آدم کو نبی بنایا، آدم کے بارے میں کیا فرمایا؟ علم آدم الاسماء کلہا، اللہ نے آدم کو تمام اسما کی تعلیم دی، اللہ نے آدم کو تمام اسما سکھلا دیے۔ لہذا نبی وہ ہوتا ہے کہ اللہ جس کو اپنے علم کا ظرف بنا دیا کرتا ہے، اپنی مشیت کا ظرف بنا دیا کرتا ہے۔ اور جب نبی کو مشیت کا ظرف بنا دیا جاتا ہے تو نبی کا علم لدنی ہو جایا کرتا ہے۔ نبی کا علم وحی کے ذریعے اللہ کی جانب سے نبی تک پہنچا ہوا کرتا ہے، پہنچا ہوا کرتا ہے۔ لہذا جناب نبی کیا ہے؟ اللہ کی مشیت اور اللہ کے علم کا ظرف ہے۔ حضور رسول کسے کہتے ہیں؟ آسان سی بات ہے کہ جب جو علم اللہ نبی کو عطا کرتا ہے، جب اس علم کو لوگوں تک پہنچانے کا حکم ہوتا ہے کہ جو میں نے علم دیا ہے اس علم کو لوگوں تک پہنچا دو، جب یہ پہنچانے کا حکم ہوتا ہے تو نبی کو ردائے رسالت اڑا دی جاتی ہے، نبی کو رسول بنا دیا جاتا ہے۔ لہذا جناب نبی اور رسول میں کیا فرق ہے؟ نبی اللہ کے علم کا ظرف ہے، جو اللہ کے علم کے ظرف ہیں وہ 1,24,000، لیکن جن کو امتوں تک علم پہنچانے کا حکم ہوا وہ 313 ہیں، جن کو حکم ہوا کہ میرے علم کو لوگوں تک پہنچاؤ وہ 313 ہیں۔ جناب بات واضح ہے، آسان سی بات ہے نا۔ جناب نبی جب رسول بنا تو کس طریقے سے بنا؟ اللہ نے نبی کو علم دیا، علم کے بعد حکم ہوا پہنچا دو،
جناب آپ کی خدمت میں پہنچا دو کا لفظ ذکر کیا تھا. یہ جملہ ہے، امپیریٹو جملہ ہے. اگر اس کو عربی میں ٹرانسلیٹ کر لیا جائے تو کیا بنتا ہے کہ جب نبی کو بلغ کا حکم ہوا تو نبی کو رسول بنا دیا گیا. جب نبی کی حقیقت کے ساتھ حقیقت بلغ جڑی تو نبی کو ردائے رسالت اڑا دی گئی. آسان سی بات ہے. لہذا جناب آیا جو 313 نبی ہیں، ایک سوال ہے بہت آہستہ آہستہ، چونکہ مطلب لطیف ہے، دقیق ہے اور مطلب پہنچانے کی کوشش ہے. جناب 313 رسول ہیں، 1,24,000 انبیاء، 1,24,000 نبیوں میں سے صرف جو رسول بنے وہ 313. لہذا ان 313 رسولوں کی حقیقت میں حقیقت بلغ ہے یا نہیں ہے؟ بلغ کا معنی پہنچا دو. نبی رسول بنتا ہی جب ہے جب علم کے پہنچانے کا حکم ہو. لہذا ان 313 کو حکم ہوا. اسی وجہ سے یہ صفے انبیاء سے صفے رسالت میں جا کر کھڑے ہوئے. ان کو ردائے نبوت کے بعد ردائے رسالت اڑائی گئی، چونکہ ان کو حکم ہوا بلغ کے پہنچا دو. لہذا جناب 313 رسولوں کی حقیقت کے ساتھ حقیقت بلغ موجود ہے. جناب نوح نبی تھے، لیکن جب ان کو حکم ہوا کہ میرے علم کو لوگوں تک پہنچاؤ تو کس طریقے سے کہ جناب نوح کی نبوت کے ساتھ حقیقت بلغ جڑی تو نوح رسول بن گئے. ابراہیم نبی تھے، لیکن جب ابراہیم کی نبوت کے ساتھ حقیقت بلغ جڑی تو ابراہیم رسول بن گئے. موسیٰ عیسیٰ نبی تھے، لیکن جب موسیٰ عیسیٰ کی نبوت کے ساتھ حقیقت بلغ جڑی تو موسیٰ عیسیٰ رسول بن گئے. لہذا 313 رسولوں کی حقیقت کے ساتھ حقیقت بلغ موجود ہے. جناب یہ آسان سی بات ہے نا. اگر یہ بات واضح ہو گئی تو نتیجہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. 313 رسولوں کی حقیقت کے ساتھ حقیقت بلغ موجود ہے، لیکن آپ کو پتا ہے کہ پورے قرآن میں لفظ بلغ کو اللہ نے صرف ایک مرتبہ استعمال کیا ہے. سورہ الحمد سے سورہ ناس تک، والناس تک جناب نوح کا ذکر ہے، جناب ابراہیم کا ذکر ہے، موسیٰ عیسیٰ کا ذکر ہے، رسولوں کا ذکر ہے. ہر رسول کی حقیقت میں حقیقت بلغ موجود ہے، لیکن اللہ نے لفظ بلغ کو پورے قرآن میں ایک مرتبہ استعمال کیا. وجہ کیا ہے؟ محمد مصطفیٰ کے جانشین کی امامت کی اہمیت کو سمجھانے کے لیے کہ گرچہ کے رسولوں کی رسالت میں حقیقت بلغ ہے، لیکن ہم اس کو رسالت محمدی کے ساتھ استعمال کریں گے. بلغ ما انزل الیک من ربک، اے محمد جو حکم تمہیں پہنچایا گیا ہے اس حکم کو پہنچا دو. لہذا اللہ نے محمد مصطفیٰ کی رسالت کے ساتھ حقیقت بلغ کو استعمال کر کے باقی رسولوں کی رسالت کے ساتھ قرآن میں حقیقت بلغ کو ذکر نہ کر کے حقیقت بلغ کو ایک مرتبہ ذکر کر کے غدیر کی اہمیت کو سمجھایا ہے، علی کی ولایت کی اہمیت کو سمجھایا ہے. اس نتیجے کو پہنچانے کی کوشش کی گئی ہے کہ اس ولایت پر کسی طور پہ سمجھوتا نہیں کیا جا سکتا.
اس ولایت کا اقرار کرنے والے کو ہم سلمان و بوزر سا بنا دیتے ہیں، اس ولایت کا انکار کرنے والے کو ہزارہا سجدوں کے بعد بھی ابلیس قرار دے دیا جاتا ہے۔ والحمدللہ رب العالمین۔ یہ ماتم سدا رہے اور